بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی موجودگی ثابت کرنے کے لیے ہر طرح سے انسانی ماحول گرد و پیش سے ایک کے بعد دوسری مثال پیش کی جا رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اشاروں سے بھی یہ کے بعد دیگر آیات کی شکل میں نشانی بیان ہونے لگی۔ قرآن مجید کے بیان میں استعمال ہونے والی ہر عبارت کو آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کے لفظی مطلب نشانی کے ہیں، چونکہ خود یہ آیت بھی خدائے ذوالجلال کی موجودگی کی نشانی تھی۔ اس لحاظ سے خود قرآن مجید کو معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ اوائل دور کے الہام اور وحی میں نازل ہونے والی آیات کی مثال نہایت عمدہ، نازک اور نفیس نظموں کی سی ہے۔ ان میں سے کچھ بہت ہی مختصر مگر اس قدر گہری ہیں کہ ان پر حائقوں کا گمان ہوتا ہے۔ بعد ازاں یہ آیات لمبی ہوتی چلی گئیں اور گہرائی کا ماپ درپیش معاملے کے مطابق کم یا زیادہ ہوا کرے گا۔ یہ طویل آیات قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیتے ہوئے ان صورتوں کا حصہ بن جائیں گی جنہیں قرآن مجید کے پہلے حصے میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد کی گئی تھی۔ یہ ترتیب تاریخ یا ادوار نزول کے مطابق نہیں بلکہ طویل سے مختصر، یعنی پہلے طویل اور پھر مختصر آیت کو جمع کیا گیا ہے۔ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ اس طرح کے اس کلام کا جمالیاتی حسن اور بھی واضح ہو جاتا ہے، یا پھر ارادہ یہ تھا کہ ہر آیت کو برابر وزن میں اس طرح ترتیب دیا جائے کہ اس میں بعد کے ادوار میں نزول کی ترتیب کی چندہ ضرورت باقی نہ رہے۔ اس بابت جو بھی وجہ رہی ہو، یہ بات طے ہے قرآن مجید کی ترتیب عجمی اور لوگوں کے لیے خاصی مسحور کن ہے۔ اگر عجمی اس کلام کی پراسراریت کو سمجھنا چاہے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو آخر سے پڑھنا شروع تو حالیہ ترتیب کے مطابق اس کلام کے تراجم میں بھی بھاؤ دائیں سے بائیں جانب اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عربی زبان میں پڑھ رہے ہوں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔